اور وہ آج تک ایسے ہیں۔ آج بھی اگر آپ پوری دنیا کے اندر ریشو دیکھیں کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان میں یہودی آپ کو سب سے کم نظر آئیں گے۔ حالانکہ دعوت اسلام تو ان کو بھی پہنچ رہی ہے، ان کی نئی نسلوں کو پہنچ رہی ہے۔ بہت ساری دنیا کی جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں مسلمان کام کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ عیسائی مسلمان ہو جائے گا، ہندو ہو جائے گا، سکھ ہو جائے گا، چین والا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، لیکن یہودی سب سے کم ریشو جو مسلمان ہونے کا ہوگا وہ یہودیوں میں ہے۔ جتنا بغض، عناد اللہ کے کلام قرآن اسلام سے، مسلمان کے نام سے یہودی کو ہے، اتنا کسی اور کو نہیں ہے۔ اور وہ اپنے مذہب میں انتہائی متعصب ہے۔ یہودی اپنے مذہب میں انتہائی متعصب ہے۔ عیسائیت اور یہودیت کا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ عیسائی اپنے معبد خانے میں عیسائی ہے، اس سے باہر نکلے گا وہ بالکل مذہب سے آزاد ہے۔ عیسائی سوا اس کے کہ جب اپنی عبادت والی جگہ میں چلا جائے گا، عبادت کا دن ہے، عبادت خانے میں چلا گیا، اب وہ اپنے مذہب کا ہے، اس سے نکلے گا پھر وہ باہر بالکل اس کا مذہب، اس کے کاروبار میں، زندگی میں، لین دین میں، رہن سہن میں، زندگی کے طور طریقے، مذہب نام کی کوئی چیز نہیں، نیوٹرل ہے، آزاد ہے۔ عیسائیت کے بارے میں یہ اس لیے سب سے زیادہ مسلمان عیسائی ہو رہے ہیں۔ اور یہودی یہ کہیں بھی ہوگا پہلے اپنے مذہب یہودی کا ہے، پھر وہ کچھ اور ہے۔ تاجر ہے، پہلے یہودی ہے، پھر تاجر ہے۔ سیاست دان ہے، پہلے یہودی ہے، پھر سیاست دان ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ عمران خان نیا سیاست میں آنے لگا تھا، بہت پہلے کی بات، اس وقت ڈاکٹر اسرار صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور ایک اور بندہ بھی تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آج تک پاکستان کی سیاست میں عیسائیت کا ہاتھ تھا، اور وہ عیسائیت سیاست میں مذہب کو دخیل نہیں کرتی، لیکن عمران خان کی شکل سے آج ہمارے پاکستان کی سیاست میں یہودیت ان ہو رہی ہے، اور یہودیت مذہب کو پہلے رکھتی ہے اور اس کے باقی معاملات بعد میں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ یہودیت کا جو اثر آئے گا تو اس سے ہمارے مذہب کے لیے انتہائی زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ سب سے پہلا جو حملہ ہے وہ مذہب اسلام کے کلچر پہ ہے، اسلام کی تہذیب پہ ہے، اسلام کے تمدن پہ ہے، اسلام کی جو ایک اپنی شناخت ہے کہ دیکھ کے پتہ چلے یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ مرد مسلمان ہے، یہ عورت مسلمان ہے، اس شناخت پر حملہ۔ اور یہ جو 126 دن کا دھرنا تھا اسلام آباد کا، یہ نواز شریف وغیرہ بہانہ تھا۔ وہ اس دھرنے پہ جہاں عورتیں ناچ رہی ہیں، جہاں ہر قسم کی بے حیائی ہو رہی ہے، وہ سٹیج پہ کھڑا کہہ رہا تھا، او مولویو، تمہاری وجہ سے جو لوگ اسلام سے دور ہوئے تھے ہم نے ان کو اسلام سے قریب کیا، یہ دیکھو یہ ہمارا اسلام ہے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، آج بھی اس کے کلپ موجود ہیں۔ کیا بھلا یہ بھی کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ یوں عورتیں بے ننگی مخلوط نچا کر کے اشارہ کر کے کہے کہ یہ اسلامی تہذیب ہے، یہ اسلامی کلچر ہے؟ یہ کوئی مسلمان اعلیٰ ادنا سے ادنا گناہگار سے گناہگار بھی یہ نہیں سوچ سکتا، لیکن وہ باقاعدہ ببانگ دول کہہ رہا تھا۔ تو اس لیے یہودیوں کے بارے میں اصل جو یہ خطاب تھا دل کی سختی کا یہودیوں کو تھا۔ اس واقعے کے بعد اللہ نے اس آیت میں فرمایا افتطمعون، مسلمانوں اب بھی تم ان کے بارے میں طمع رکھتے ہو؟ افتطمعون، اتنے سخت دل لوگ جن کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہیں، افتطمعون، کیا اب بھی تم طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ یہ تمہاری دعوت پر تمہارے دین اسلام کو مانیں گے؟ ان سے کوئی توقع نہ رکھو۔ ہم لوگوں تو اصل میں اس کا درد نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ میں ان کے پاس چلا گیا ہوں دعوت دینے کے لیے، یہ میرے پاس چلے آئے ہیں دعوت دینے کے لیے، اگر میں نے نہیں مانا
تو وہ میرا قصور نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو کوستے تھے کہ شاید میرے کہنے میں کوئی کمی رہ گئی، میرے سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی، میرے اخلاص میں کوئی کمی ہے، میری طلب میں کوئی کمی ہے، وہ اپنے آپ کو کوستے تھے۔ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافروں کے پاس جو بار بار دعوت دینے کے لیے جاتے، نہ مانتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کوستے، حتیٰ کہ اللہ نے تسلیاں دی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جان کو ان کی وجہ سے ہلاکت میں، خطرے میں نہ ڈالیے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ان کے دل سخت ہیں، وہ نہیں مان رہے، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا آج تک بھی امت میں یقیناً ایسے افراد ہیں کہ اگر وہ مجھے دعوت دینے کے لیے آتے ہیں، میری خیر خواہی کے لیے مجھے بات کہتے ہیں اور میں ٹس سے مس نہیں ہوتا تو وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک استاذ تھے مولانا اللہ بخش صاحب، اب بھی وہ زندہ ہیں، بہت ضعیف ہیں بیچارے، 100 سال سے اوپر ان کی عمر ہو گئی ہے۔ وہ بچوں کو سبق پڑھاتے پھر سنتے، تو جب بچے سے سنے اس نے غلط بتایا، پھر سنا پھر غلط بتایا، پھر سنا پھر غلط بتایا، وہ مارتے نہیں تھے، وہ رونے لگ جاتے تھے۔ اتنی ان کو شفقت محبت ہوتی کہ ہائے میں نے بھی محنت کی، بچے نے بھی محنت کی، سبق پھر بھی یاد نہیں ہوا، بجائے اس کے کہ بچے کو ماریں وہ رونے لگ جاتے تھے۔ وہ اب بھی زندہ ہیں۔ تو بسا اوقات طبیعتیں ایسی مہربان ہوتی ہیں دوسرے پر، اتنا شفیق اور محبت ہوتی ہے کہ میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، یہ بیچارہ غلطی کی طرف جا رہا ہے، میں اس کو بار بار سمجھاتا ہوں، مختلف انداز سے سمجھاتا ہوں، یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہا، کیوں ہم پر شیطان حاوی ہے، ہماری قسمت، ہمارا گھر فلاں۔ اس کو اتنا درد ہوتا ہے کہ وہ ماں بھی رات کو اٹھ کے رو کر دعا مانگ رہی ہوتی ہے، باپ بھی اٹھ کے رات کو رو کے اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرے دل تیرے قبضے میں ہیں، تو مہربانی کر ان کے دلوں کو پھیر دے۔ لڑنا جھگڑنا، گھر سے نکال دینا آج کے دور میں یہ کوئی اصلاح کا ذریعہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے اپنی اولاد کے بارے میں، آج کا دور سختی کا نہیں ہے۔ بہر شکاری یوں شکار میں کھڑے ہیں کہ بچہ ماں باپ کی تربیت سے تھوڑا سا بہر نکلے وہ اس کو لینے کے لیے کھڑے ہیں، نتیجہ یہ کہ تم بچے کے وجود پہ بھی روو گے۔ پھر جس حال میں بھی اولاد ہے اس کو اپنے پاس رکھو اور ساتھ ساتھ تربیت بھی کرو اور اللہ سے رو رو کے دعائیں بھی مانگو، دل تو میرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو اس لیے وہ اتنا سخت ہیں یہودی کہ اللہ فرماتے ہیں افتطمعون، کیا اب بھی تم اتنے سخت لوگوں کے بارے میں توقع اور امید رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ یہ تمہاری دعوت پر، تمہارے دین اسلام کو قبول کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے، جبکہ ان کا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اس سخت ہونے کی وجوہات جہاں پہلے بیان کی گئی ہیں کہ وہ سامان عبرت، سامان نصیحت، وہ قرآن کی آیتیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں جن میں وہ غور نہیں کیا اور نافرمانیاں کی، ان میں سے ایک بڑی وجہ جو آج بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، وہ وجہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں قد کان لکم فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ۔ قرآن اور حدیث کو سن سمجھنے کے بعد اس میں اپنا من مانا مطلب اور معنی بیان کرنا، یہ وہ بیماری ہے جو ان کے اندر بھی تھی اور وہ آج بھی موجود ہے۔ آج میں ترجمہ تشریح کے اندر کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے فرقے، اپنے نظریے، اپنے مذہب کی تائید میں قرآن و حدیث کو بدلوں۔ دوسرا کہتا ہے کہ حدیث تو میں نے بھی وہی پڑھنی ہے، لیکن ترجمہ تشریح کے اندر میں وہ مطلب نکالوں جس سے میرا فرقے کو تقویت ملے۔ تیسرا کہتا ہے میرے کو، چوتھا کہتا ہے، میں نے اگلے دن عرض کیا تھا یہاں 12 ربیع الاول کے حوالے سے کہ قرآن مجید کی 11واں سپارے کے اندر جو آیت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اب اس آیت کو عام طور ہم تو میڈیا پر دیکھتے ہیں، یہ جو سوشل میڈیا پر، اس میں دیکھیں میلاد کے ہر جلسے میں یہ آیت پڑھی جا رہی ہے اور اس کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ بھی یہ خوشی کا قرآن کہہ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا مولانا احمد رضا خان سے بریلوی، جو مسئلہ کے بریلوی کا سب سے بڑا امام جس کو وہ کہتے ہیں، اس نے جو ترجمہ قرآن مجید کا کیا اور ان کی جو تفسیر ہے قرآن مجید کی، اس کے اندر نہ یہ مسئلہ لکھا نہ یہ ترجمہ کیا جو آج مولوی سٹیج پہ عوام کو سناتا ہے۔ تو کیا اس کو نہیں پتہ تھا
آج تمہیں پتہ چل گیا ہے، یہ ہے تحریف، اپنی من مانی سے قرآن و حدیث کا مطلب پھیر لینا۔ بڑے دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ یقین مسلمان آج مارا اس لیے جا رہا ہے کہ میری ساری صلاحیتیں اس کے خلاف جو مسلمان ہے، اس مسلمان کی صلاحیتیں میرے خلاف، ہم آپس میں دست و گریبان ہیں۔ کافر تو دیکھ کے ہنس رہے ہیں کہ لو جی تماشا دیکھو ذرا۔ مرزائیوں کے خلاف جس وقت بہاولپور کی عدالت میں ہمارے علماء دلائل دے رہے تھے کہ بھی یہ مسلمان نہیں ہیں، تو اس وقت مرزے نے ایک عجیب سی دلیل دی تھی کہ جی ان مولویوں کی دلیلیں جج صاحب ان مولویوں کی، یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ جو مجھے سارے کہہ رہے ہیں کہ مرزا کافر ہے، تو اس نے کتابیں دکھائیں، یہ دیکھو دیوبندی نے لکھا ہے بریلوی کافر ہیں، یہ دیکھو مقلد لکھا ہے غیر مقلد کافر ہیں، یہ دیکھو اس نے لکھا ہے سنی نے شیعہ کافر ہیں، شیعہ نے لکھا سنی، یہ تو سارے آپس میں ایک دوسرے کافر کہتے ہیں۔ اگر ان کا وہ فتویٰ معتبر ہے تو پھر یہ تو سارے ہیں ہی کافر، پھر مجھے کافر کہیں تو مجھے کیا فرق پڑے گا؟ اور اگر ان کا وہ فتویٰ غلط ہے تو پھر مجھے کہنے کا فتویٰ بھی ایسے ہی غلط ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو جب کافر کہتے ہیں تو وہ فتویٰ اگر ان کا ٹھیک ہے تو پھر تو یہ کافر ہو گئے تو ان کے کافر کہنے سے میں کہاں کافر بنوں گا؟ کافروں کے کافر کہنے سے میں کافر بن جاؤں گا۔ اور اگر ان کا وہ فتویٰ غلط ہے تو پھر جیسے وہ فتویٰ غلط ہے آپس میں کافر کہنے کا، تو مجھے جو یہ سارے کافر کہہ رہے ہیں یہ فتویٰ بھی ان کا غلط ہے۔ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے تھے اسی مقدمے کے لیے، بڑھاپے کی حالت میں، تو اس وقت وہ موجود تھے، تو انہوں نے یہ ساری باتیں سنی۔ ہماری یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے مسلم الثبوت، اصول فقہ کی کتاب ہے۔ تو حضرت نے وہ کتاب منگوائی، اور کتاب منگوا کے اس میں پھر ان حضرت نے تقریر کی، فرمایا دیکھو کچھ ہوتے ہیں ہمارے فروعی مسائل اور کچھ ہوتے ہیں اعتقادی اور اصولی مسائل۔ فروعی مسائل پر بھی بسا اوقات انسان شدت کرتا ہے دوسرے کو روکنے کے لیے، اور لیکن جو اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ اصولی مسائل کا۔ ہمارے آپس کے اختلافات فروعی ہیں، اور یہ جو اس کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے یہ اصولی ہے، لہٰذا اس کی یہ دجل ہے کہ یہ اس کو بہانہ بنا رہا ہے، یہ دونوں میدان ہی الگ الگ ہیں۔ تو تب جا کر کے جج کو بات سمجھ آئی اور اس کے فتنے سے بچے، ورنہ وہاں جتنے علماء موجود تھے سارے مسالے کے تھے، کہتے ہیں ایک دفعہ ہم ہل گئے ہیں کہ اس کا جواب کیسے دیں، کتابیں تو ہماری ہیں۔ تو یہ ہماری بربادی کی وجہ ہے اصل، کہ ہم نے اپنی ساری صلاحیتیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کی ہیں۔ ورنہ جس وقت ہمیں پتہ ہے کہ یوں بھی حدیث ہے، یوں بھی حدیث ہے، یوں بھی حدیث ہے، یوں بھی مسئلہ ہے، یوں بھی مسئلہ ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، تو ہم اگر سارے ایک طریقے پہ چل پڑیں تو کیا ہمیں بیماری ہوگی؟ نہیں کر سکتے، نہیں۔ اس نے اپنی شناخت دکھلانی ہے، اس نے اپنی شناخت دکھلانی ہے، اس نے اپنی شناخت میں بھی ہوں۔ ہمارے مولانا عبدالستار توسوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے، شیعہ جب اذان دیتا ہے نا تو ہوتا اکیلا مؤذن ہے، وہاں کوئی جماعت نمازی نہیں ہوتا اکیلا ہے، لیکن کیوں اذان دیتا ہے؟ بتلاتا ہے ہم بھی ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا وجود نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی ہم اپنے مذہب، ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ یوں نہ کریں یوں کریں تو بالکل جائز ہے۔ جب دوسری صورت بھی جائز ہے تو پھر آپ کو الگ شناخت کرا کر کے دوسرا رنگ دکھا کر کے کیا ملتا ہے تو وہ بھی جائز، وہ بھی اسلام کے دائرے کے اندر ہے۔ اب ہمارے فرض کرو تبلیغی جماعت الحمدللہ پوری دنیا میں کام کرتی ہے، مالکی لوگ بھی یہاں آتے ہیں جماعت کے ساتھ، آپ نے دیکھا کئی جماعتوں میں چل رہے ہوتے ہیں، شافی لوگ بھی آتے ہیں جماعتوں میں چل رہے ہوتے ہیں، اب وہ سارے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی جھگڑا آپ نے دیکھا؟ آج تک کبھی مالکی شافی کا کوئی مناظرہ آپ نے سنا؟ اماموں کا اختلاف ہے، اتنے تک اختلاف ہے، فضائل اعمال میں حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ لکھ رہے ہیں کہ ایک نماز کی ایک رکعت میں اختلافی مسئلے 200 حضرت فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، اتنے اختلافی مسئلے ائمہ کے، لیکن کبھی ٹکراؤ، کبھی مناظرہ نہیں ہے۔ مناظرہ کب ہوتا ہے؟ جب مذہب کو چھیڑنے کے لیے صرف کہ میں بھی ہوں وجود دکھلایا جائے، پھر مناظرہ ہوتا ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر آپس میں پھوٹ پڑتی ہے۔ پھر جو پھوٹ پڑتی ہے، اب فرض کرو ہمارے غیر مقلد ساتھی حدیث کے حوالے سے کبھی بھی معاملات میں مسئلہ نہیں آئے گا۔ کبھی تجارت میں آپ نے سنا کہ یہ حدیث ان کی یوں ہے ہماری یوں ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ کبھی بازار میں نہیں ہوگا، تو صرف نماز کے بارے میں، زکوٰۃ میں بھی نہیں ہے، روزے میں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کثیر الوقوع ہے، یہاں مسلمانوں کو لڑاؤ،
यहाँ दूसरी सूरत दिखाओ। हालांकि वो भी जायज़ है, खुदा का बंदा, चलो तेरी मान लेते हैं, वो भी हदीस है, लेकिन जो वो दूसरे कर रहे हैं वो भी हदीस है, एक नहीं कई हदीसें हैं। तो अगर हम आपस में यूँ बर्दाश्त थोड़ी सी ले लें तो यकीन जाने एक गैर के सामने हम एक अच्छा तसव्वुर पेश कर सकते हैं, हमारा अच्छी जो उसको मैसेज जा सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जो कमज़ोरी बयान की उनकी, फरमाया काना फ़रीक़ुम मिनहुम, था एक गिरोह इनमें से, यस्माऊना कलाम अल्लाह, वो अल्लाह ताला की बातें सुनते थे, सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर उनमें तहरीफ़ करते। तहरीफ़ की तीन शक्लें होती हैं, एक है अल्फाज बदल देना, एक है माना बदल देना, एक है अल्फाज और माना दोनों बदल देना। ये तीनों शक्लें तहरीफ़ की वो करते थे। मिन बाद मा अक़लू हो, उसके बाद जो समझ चुके होते हैं वो उसको, वहुम यअलमून, हालांकि वो दिल दिल में जानते होते हैं कि हम यहाँ डंडी मार रहे हैं। ये हकीकत है, आज भी दिल दिल में पता होता है। जो ऊपर वाले हैं, नीचे वालों का मसला बेचारों को मुखलिस होते हैं, जो ऊपरों को पता होता है कि हम कहाँ डंडी मार रहे हैं। झंग बाज़ार, मैंने पहले भी ये सुनाया था, झंग बाज़ार लसूड़ी साहब का जहाँ दरबार है ना, तो इसके साथ एक दोस्त हैं हमारे, उनका घर है, अब वो लाहौर शिफ्ट हो गए हैं, भाई खालिद साहब। तो उसने मुझे खुद वाक़या सुनाया, कहते एक दफ़ा हम बरेलियों ने ना प्रोग्राम बनाया कि जो बादशाही मस्जिद है लाहौर में, ये देवबंदियों के पास है तो सरकारी मस्जिद, क्यों ना हो कि हम इस पर हमला करें और ये हम अपने कब्ज़े में लें। इतनी बड़ी मस्जिद है, सरकारी मस्जिद है, तो ये देवबंदियों को दी हुई है इन्होंने, कसरत हमारी है, लाहौर में भी हम ज़्यादा हैं, फैसलाबाद में भी हम ज़्यादा हैं, तो हम क्यों। तो यहाँ से हमने बसें भरी, उधर लाहौर वालों ने प्रोग्राम था अच्छा खासा, देवबंदियों को पता चल गया, अब वो वहाँ इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठे हुए तो ज़हर है, अब वो मस्जिद के अंदर हैं, हम बाहर से हैं, लड़ाई है, कोई उनका ज़ख्मी कोई हमारा ज़ख्मी। कई घंटों के बाद मैं, कहते सरगना था, फैसलाबाद में से बड़ा था, वो काफ़ी मुतहर्रिक है, उसके घर मैंने देखा बैठक में मरकज़ी ईद मिलादुन्नबी वालों ने उसको बाकायदा तमगा दिया है कि ये हमारा अच्छा कारकुन है। तो वो कहता है कि बाद में जब थक हार गए, मसला ना बना, चलो भी अपने बड़ों को तलाश करें। तो बड़ों को तलाश करते करते कहीं पहुँचे तो बहुत बड़ा एक हाल है, और उसमें हमारे देवबंदी बरेलवी सारे इकट्ठे, दस्तरखान लगा हुआ है, माशाअल्लाह खा रहे हैं। तो कहते हैं मैंने तो उस दिन तौबा कर ली कि आज के बाद इन मौलवियों के नाम पे कभी नहीं लड़ना, ये कंजर सारे इकट्ठे खा रहे हैं और हम वहाँ ज़ख्मी हो रहे हैं। ये हमारा हाल है। यानी अकल से इंसान पूछे। मैं अगले दिन भी कह रहा था, ये ख़ात्म नबुव्वत अभी कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ तुम्हारे फैसलाबाद के अंदर, ये सलीमी चौक पर कॉन्फ्रेंस हर साल होती है अल-फतेह ग्राउंड में, सारे इकट्ठे होते हैं, नमाज भी इकट्ठे पढ़ते हैं, रोटी इकट्ठे खाते हैं, कोई फतवाबाजी नहीं है। और जब इधर महल्लों में ख्याल करना, ये वहाबियों के मस्जिद यहाँ नमाज नहीं होती, वो कहेगा ये बरेलवियों के यहाँ नमाज नहीं होती। क्या लड़ा रहे हैं उम्मत को, हमने क्या सिखा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए।